بیٹھی اپنی جوانی کو دیواروں کے سہارے گزار رہی ہے. اور لوگوں اگر مردوں کے جذبات ہیں کیا عورتوں کے جذبات کوئی نہیں؟ مرد اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں کیا عورتیں اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں؟ برادری میں رشتہ نہ آیا رشتہ نہ کرو گے، 10 لاکھ روپیہ ہوگا تو وہ رشتہ کر لیا جائے گا، شادی کر لی جائے گی. اور میرے بھائی نکاح اتنا مہنگا کر دیا اور زنا 500 روپے پہ کر دیا، 1000 روپے پہ، 200 روپے پہ. حوا کی بیٹیاں، آدم کی بیٹیاں، تیری میری بچیاں اپنی عزت بیچتی ہوئی نظر آئیں گی. اپنی کو 4 سال پردوں میں رکھتا ہے، اپنی کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے، اپنی پہ برقع بھی ڈالتا ہے، دوست کی نظر نہ پڑ جائے، بھائی کے بیٹے کی نظر نہ پڑ جائے، تائے چاچے مامے کی بیٹی کی نظر نہ پڑ جائے. اپنی کو تو چھپا کے رکھے اور دوسروں کی بیٹیوں کو سٹیج پہ نچائے. تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. پتہ نہیں ابا فوت ہو گیا، پتہ نہیں اماں گھر میں برتن مانجتی ہے اس لیے بچی سٹیج کی رونق بن گئی. اپنی کو پردوں میں چھپا کے رکھے، دوسروں کی بیٹیوں کے ناچنے پر، ان کے جسم کے اعضاء کے ٹھمکنے پر اور تو ہزاروں کے نوٹ لوٹائے. اگر تو آج کسی کو نچائے گا، آج کسی کی بیٹی کو نچائے گا، اللہ نہ کرے کل تیری بیٹی بھی کسی سٹیج پہ ناچتی نہ ہو. آج اگر کسی کو گھنگرو پیر میں پہنائے گا کل تیری بیٹی کو پہنائے جائیں گے. اگر آج کسی کو اپنے بستر پہ لے کے آئے گا، سن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو لے گا وصولی تیری ماں سے کی جائے گی، وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی، وصولی تیری بہن سے کی جائے گی. اگر آج کسی کی ماں بہن کو اپنے بستر پہ لائے گا اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں بہن کسی کے بستر پہ نہ چلی جائے. دوستو اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ گیا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، جو تمہاری رانوں کے درمیان نفس ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، اس کی حفاظت کرو گے میں محمد اکیلا نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. آخری 5 منٹ پتہ نہیں دوستو دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات ہو یا نہ ہو، دوبارہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اماں کے فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، ابا جان کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا صحابی، نبی کی دعا یافتہ، نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حدیث کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قائم مقام مدینے کا گورنر بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی کرسی پہ صبح نہ آیا بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا. بوڑھا صحابی ہے، سفید بال ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری اماں جان تجھ پر سلام ہو. او میری اماں تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں وہاں ابو ہریرہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے. اندر سے آواز آتی ہے بیٹے جو لفظ تو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اماں تیرا کیا حال ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بوڑھا ابو ہریرہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے اماں ابا پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا. آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ ابو ہریرہ کے ماننے والے جو ماں کے منہ پر جتی مارتے ہوں گے، ابا کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے، ابا جان کو ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں جان کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں ابا کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے غضب کو نہ للکارو، ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو، ماں باپ کو جوتے نہ مارو، ماں باپ کو دھکے نہ دو. تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے، اگر اماں ابا کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوان ہو کے تمہیں دھکے دیں گی. باپ کی داڑھی پکڑے گا کل تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی. نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے اماں ابا ہے، سب سے بڑے مرشد تمہارے اماں ابا ہے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی غم آ جائے، ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو، ماں کی تلیوں کو بوسہ دیا کرو. ابا
अब्बा के आगे पुश करके ना चला करो, पीठ करके ना चला करो, बाप की पैथियों बैठ जाया करो, बाप के पैर पकड़ के कहा करो अब्बा तेरी औलाद बड़ी परेशान है, परवरदिगार आलम के दरबार में हाथ तू उठा, तेरे हाथ खाली वापिस ना आएंगे। अम्मा दामन फैला दे, झोली फैला दे, अल्लाह तेरी झोली को रद्द ना करेगा। खुदा की कसम तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप है, परेशानी आ जाए अम्मा अब्बा की दुआएं लिया करो, अम्मा अब्बा से दुआएं किया करो, उधर माँ दुआ करेगी, उधर परवरदिगार आलम तेरी परेशानी को दूर कर देगा। हमारे से पूछ अब्बा का जनाजा कंधे पे लेके गए, हमारे से पूछ अम्मा का जनाजा कंधे पे उठा के लेके गए, हमारे से पूछ माँ सामने पड़ी थी रो रो के कह रहे थे अब प्यार किसका लेंगे, अब पैरों की तलियों को बोसा किसको देंगे, अब घर से निकलेंगे किसे सलाम करके निकलेंगे, किसकी दुआएं लेके निकलेंगे, किसे प्यार करके निकलेंगे। आज घर में औलाद मौजूद है, प्यार करने वाली मौजूद है, बीवी मौजूद है, अल्लाह की कसम कोई ऐसी नेमत नहीं जो घर के अंदर मौजूद न हो, लेकिन घर का कमरा छान मारा, कोना कोना छान मारा, माँ नजर न आई, अब्बा कहीं नजर न आया, माँ की खाट पड़ी बैठने वाली कोई नहीं है, कपड़े अलमारी में मौजूद है पहनने वाली कोई नहीं है, अब्बा की लाठी पड़ी है पकड़ने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम वो दुनिया को सहारा दिया करता था, वो लोगों के कंधे का सहारा लेके कब्रिस्तान पहुंच गया। आज भी अम्मा अब्बा की कब्र से आवाज आती है ओ नादान औलाद कहाँ चल दिए। कभी कभी तो फेरा मार जाया करो, कभी कभी तो आके खबर गिरी कर जाया करो, कभी तो आके पूछ लिया करो माँ तेरा क्या हाल है, बेटे तेरी रोटी की मोहताज नहीं, तेरे कपड़े लत्ते की मोहताज नहीं, बच्चे आके कब्र पे खड़ा होके दुआ कर दिया कर ताकि मैं भी दूसरी कब्र वालों को बताने वाली हो जाऊं। हाँ मेरे पास भी पढ़ने वाला आया है, मेरे पास भी पढ़ने वाले मेरे वारिस मौजूद है। खुदा की कसम अगर वालिदैन का कोई ना फरमान यहाँ बैठा है अभी अभी तौबा कर ले, अल्लाह की कसम कबूल हो जाएगी। ये कबूलियत का वक्त है, 1 बजने को आया। अगर अब्बा का ना फरमान है मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे पैरों में अपनी टोपी रखता हूँ, अभी अभी माफी मांग लो। खुदा की कसम मौत आ गई, माफी ना मिलेगी। अब तो तौबा का दरवाजा खुला है। और नौजवानों तो तुम्हारी उंगलियां सारा दिन मोबाइल पे चलती हैं, आज जाके रात को 2 बजे घर पहुंचो, माँ के पैरों को दुबाने लग जाना। माँ पूछे बेटे कहां से आया, अम्मा में राजुन नबी का जलसा था, एक कहने वाला माँ के बारे में बता के चला गया। अम्मा तेरी मुठियां दबा रहा हूं, माँ तू दुआ कर अगली मंजिल आसान हो जाए। सुबह का सूरज तुलू हो, अम्मा तू दुआ कर हिदायत का सबब बढ़ जाए। अल्लाह की कसम माँ रोती है, माँ सोती नहीं, करवट बदलती है, दुआ देती है इलाही मेरी उम्र मेरी औलाद को लगा दे। माँ दुआएं देती है अल्लाह मेरी सांसें मेरी औलाद को लगा दे। खुदा की कसम जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये बूढ़े बैठे जो तस्बीह कर रहे हैं, सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, अल्लाह की कसम इनकी जुबान पे एक जुमला आता है या अल्लाह मेरी औलाद की खैर हो, अल्लाह मेरे बच्चे बच्चियों की खैर हो। परवरदिगार आलम बुरे दिन हमें दे देना, सुख वाले दिन हमारी औलाद को देना। फर्मा बरदारी करो माँ बाप की, पता नहीं मौत कब आ जाए और ले जाए। क्या करोगे जिंदगी का, इस जवानी का? रोडों पे बैठने के लिए आए, बहनों के साथ लड़ने के लिए आए? क्या करोगे इस जवानी का? कब्र की जिंदगी तोड़ के रख देगी, मनो मन खून जो है खुश्क हो जाएगा। हाँ हाँ ये जवानी मेरे भाई ऐसे ना गुजार। घर में जा, बहन के साथ मीठे बोल बोल, प्यार वाले बोल बोल। वो तरसती है, वो तेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए नहीं आई, तेरे कपड़े धोने के लिए नहीं आई, तेरे घर में झाड़ू देने के लिए, तेरा बिस्तर उठाने बिछाने के लिए नहीं आई। वो तेरे प्यार की मुतमन्नी होती है कि भाई दोस्तों को तो ला ला के खिलाता है, कभी इस बहन के लिए भी कभी लेके आया कर, कभी तो लेके जाया कर। इस बहन से कभी पूछा तेरा हाल क्या है? डांटता तो है, जूता तो दिखाता है, हाथ तो दिखाता है, कभी इससे पूछा तेरा हाल क्या है? मेरी बहन तुझे किसी चीज की जरूरत है? पूछ तो सी अपनी बहन से कभी। इनको नौकरानियां ना समझो, जब तक तुम्हारे घर में है तुम्हारी नौकरानियां,
اور جب شوہر کے گھر میں چلی گئی تو شوہر کی نوکرانیاں، میرے سے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، وقت تو میں لے رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بات کروں، میں اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا کے جاؤں۔ کریا کریا بستی بستی پھرتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کا رونا، خدا کی قسم اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ سفید داڑھیوں والے کان میں آ کے کہتے مولوی صاحب اولاد نافرمان ہوگی، دعا کر۔ بوڑھی ماں آ کے کہتی تعویذ دے، بچہ بگڑ گیا، اب وہ تعویذ کیا کرے؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کیوں ماں کو رلاتے ہو؟ کیوں باپوں کو گلیوں میں رلاتے ہو؟ ابا کو کہہ کے جاتے ہو ابا جان جب تک نوکری سے نہ آؤں وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جانا، گھر میں جائے گا بہو سے لڑے گا، بہو تیرے سے لڑے گی، ابا جان میں کیا کروں، تیری سنوں کہ اس کی سنوں؟ ابا تو نے تو زندگی گزار لی، اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزارنی ہے، اس باپ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ تم نے کبھی سوچا؟ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہوگا میرے۔ بیوی کے لیے کمرے میں اے سی لگوا دیا، ماں کو دہلیز میں بٹھا دیا، شرم نہیں آتی؟ ماں کے لیے کمرہ، اماں پنکھے کی ضرورت نہیں، بوڑھی ہے ٹھنڈ لگے گی، ہاتھ والا پنکھا دے دیا، اور بچے ایک منٹ بھی اے سی کے بغیر نہیں رہتے۔ ماں کتنا روتی ہوگی، کتنا ماں کے دل پہ بار آتا ہوگا، اللہ موت دے دیتا ایسے دن نہ دکھاتا۔ اس لیے اولاد جنی تھی۔ کتنے نوجوان ہو ملازم پیشہ ہو گئے، نوکری پیشہ ہو گئے، دکاندار ہو گئے، کتنے نوجوان ہو جو روزانہ فروٹ لے کے جاتے ہو بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہو، اور کتنے ماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہو؟ گھر جاتے ہو دکان سے لے کے جاتے ہو، بیوی کا خرچہ، یہ بچوں کا خرچہ، یہ بجلی کا بل، یہ کیبل کا بل، یہ فلاں کا بل، اور کبھی ماں باپ کا بھی خرچہ لے کے گئے کہ اماں یہ 50 روپے تیرے ہیں، ابا یہ 50 روپے کبھی لے کے گئے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ نہ ستاؤ ماں باپ کو، یہ عذاب آ رہے ہیں۔ کتنی بارشیں آئی ابھی تک لوگوں کی فصل پڑی ہے، کالی ہو گئی، اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرا نبی تو 63 سال بعد جا کے اماں کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ 6 سال کی حضور کی عمر تھی جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی، 57 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 70,000 صحابہ محمد عربی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب واہ کے قبرستان سے گزرے، دور سے قبرستان دیکھا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ سے کہا سواریاں آگے لے جاؤ، صحابہ سواریاں آگے لے گئے، حضور سواری سے اتر گئے، ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اتنا روئے صحابہ مڑ مڑ کے دیکھنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ ہم نے میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری ماں آمنہ کی خبر ہے۔ جانی سارو آج کی رات ہم جانے کے نہیں، آج کی رات ہم یہی رہیں گے، آج کی رات ہم اپنی اماں کے ساتھ رہیں گے۔ حضور 63 سال کی عمر ہے، اماں یاد آ گئی بھائی۔ جوانوں اپنی زندگیوں کو اللہ کے واسطے، ہم تو کر کے چلے گئے، بزرگ بیٹھے ہیں، سرمایہ اہل سنت بیٹھے ہیں، نواز پند و نصیحت کر کے چلے جائیں گے، ہم تو اپنا دکھڑا تمہیں سنا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم نجات اللہ نے رکھی ہے اپنے دین میں، ماں باپ کے قدموں میں، ورنہ تمہیں دنیا میں کہیں چھاؤں نجات ملنی کوئی نہیں ملے گا۔ آج نہیں تو کل، کہ داستان میں نے تھوڑی سی چھیڑی تھی، ایک تار میں نے ہلایا تھا، اس کو دل پر باندھو، احساس کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوستوں کے 24 گھنٹے حال پوچھتے ہیں، اماں کا حال پوچھا، بہن کا حال پوچھا۔ ایک کتاب ہے بازار سے خریدتے ہو، اتنی موٹی کتاب، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اپنی کتاب پہ غور کیا، روزانہ یہاں کتاب لکھی جا رہی ہے، روزانہ صفحہ لکھا جا رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو وہی لکھ رہا ہے، 19-20 نہیں کر رہا۔ جب رات ہوتی ہے صفحہ پلٹ دیتا ہے، دوسرا لکھنے لگ جاتا ہے، اگلی رات ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے، تیسرا وہ لکھ رہا ہے۔ اگر 70 سال کی زندگی ہے، 70 سال تک لکھتا رہے گا۔ ادھر جان نکلی، ادھر کتاب مکمل ہو گئی، اور مکمل ہو کے کتاب محفوظ کر دی رہی۔ کفن پھٹ جائے گا، چہرہ بیکار ہو جائے گا، آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، کتاب بچی رہے گی میرے بھائی۔ جسم مٹی میں مل جائے گا، کتاب محفوظ رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے
میں نہیں تجھے جنت جہنم میں بھیجتا، اس کی کتاب اس کے آگے لے آؤ، کتاب کو سامنے رکھو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو تو نے کیا ہے پڑھ لے، اچھا کیا تو اچھی جگہ چلا جا، برا کیا تو بری جگہ چلا جا۔ اپنی کتاب کو دیکھو، میں روزانہ کیا لکھوا رہا ہوں اس کتاب میں، روزانہ